بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی وضو کے آداب دیکھیں گے. ہم وضو کے فرائض دیکھ لیے اور وضو کے سنن بھی دیکھ لیے. اب انشاءاللہ آج آداب پر نظر ڈالیں گے. تو آداب ہے کیا؟ سب سے پہلے وہ سمجھنا ہے. تو آداب تو جیسے آپ حضرات جانتے ہیں، اس کو ہم نوافل بھی بولتے ہیں، مستحب بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو. ادب کی جمع آداب ہے. تو نوافل، مستحب، مندوب یہ سب سینونیمز ہے، ایک ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ادب ہے کیا ایکچولی؟ نارملی ادب کا مطلب کیا ہے؟ تو لنگوسٹیکلی، لغتاً ادب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو صحیح طریقے سے کرنا، جیسا اس کو ڈھنگ سے کرنا، یا اچھے طریقے سے کرنا، صحیح طریقہ اچھے طریقے سے کرنا، خوبصورت طریقے سے کرنا. یا ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن سمجھیے آپ، تعریف یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا، جیسا کرنا چاہیے ویسا کرنا. تو یہ ہے ادب کے الگ الگ تعریفیں جو علماء فرمائے ہیں. کچھ تعریفیں ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہے ادب میں؟ کہ ہم اصل جیسا کرنا چاہیے ہم کو وضو، ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہے فرض جو ہم کو منیمم جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم فرمایا وہ فرض. پھر سنت ہے، سنت موقدہ. ہم دیکھیں کہ سرکار جو فرمایا کرتے تھے، مواظبہ فرمایا، یعنی کہ کنٹینیوسلی سرکار ایک عادتاً فرمایا کرتے تھے. وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سنت موقدہ ہے، تو ہم اس کو بھی ترک نہیں کر سکتے، اس کو ہم کو کرنا چاہیے. ترک ایک دو بار کر دیے تو ٹھیک ہے بغیر عذر کے، لیکن بار بار عادت بنانا ہمارے لیے وہ عذاب کا ہم کو مستحق بنا سکتی ہے. لیکن ادب جو ہے، اس سے اس کو ترک کرنے سے کوئی ہم کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز اپنے کمال پر نہیں پہنچتی، چیز جیسا اس کو کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیے، تو وہ ہے ادب. اس کو ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وضو ایک پرفیکشن کی طرف جا سکے. آ، اور لیگلی ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کو کبھی کبھار فرمائے، کوئی عادت نہیں تھی سرکار کی وہ کرنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ جو ہم کو کہا گیا ہے کہ وہ چیز تم کرو. سوری، میں الٹا لکھ دیا یہاں پہ، کمانڈیڈ ٹو لیو لکھ دیا میں. وہ چیز جو ہم کو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وی ہیو بین کمانڈیڈ ٹو ڈو ہونا چاہیے تھا. یہ میں غلطی سلائڈ میں غلطی ہو گئی. تو ہم کو جو چیز کرنے کا، ابھی کچھ تیز کر دیں گے تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو. کمانڈیڈ ٹو ڈو. تو جو چیز ہم کو کہا گیا ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ کرو، لیکن وہ حکم کوئی فرض کے درجے پر نہیں ہے، بلکہ ہلکا حکم ہے، کرو. اور شریعت میں وہ چیز چھوڑنا کوئی ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کر لینا. چھوڑنے کا حکم کیا ہوتا؟ اگر آپ کوئی ادب چھوڑ دیے تو کیا ہوتا؟ پرابلم کیا آئیں گی آپ کے اوپر؟ کیا وہ مکروہ ہے؟ ہم دیکھے اس سے پہلے ہم دیکھے تھے کہ ادب جو ہے نفل کے برابر ہے، نفل ادب ایک ہی چیز ہے تقریباً. تو اگر ہم نفل کو چھوڑ دیے تو خلاف الاولیٰ ہوتا پڑے تھے. اور مکروہ تنزیہی جو نارملی ہے، ہم دیکھے تھے کہ سنت غیر مؤکدہ اس کو چھوڑنے کے لیے. لیکن اب مستحب کو بھی ہم چھوڑنے پر کبھی مکروہ تنزیہی، وہ ایک جنرل ہم کو سمجھانے کے لیے تھا، وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو کبھی بھی آداب کو ہم چھوڑے تو ایسے مستحب بات، ایسے آداب جو ایک خاص سیاق و سباق میں ہم کو کہے گئے ہیں کہ کرنا، اس کو آپ چھوڑے. ایک خاص پس منظر میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کو کرنا ہے، جیسے کہ عصر کے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، تو مستحب ہے ہمارے لیے. ہم اگر ادا کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. سنت موقدہ جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ عادتاً چھوڑ دیے تو پھر وہ گناہ ہو سکتا، لیکن غیر موقدہ ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، تو وہ مستحب کا درجہ رکھتے. تو اگر ان کو چھوڑے آپ، کیونکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے 4 سنت عصر سے پہلے، تو وہ مکروہ تنزیہ ہے، کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ، ایک خاص
سچویشن کے لیے آپ کو مستحب ہے وہ چیز یا اس کا ادب ہے وہ، تو وہ چھوڑنے پر مکروہ تنزیہی ہوتا ہو، یا وضو کے آداب ہو، نماز کے آداب ہو، کوئی بھی نوافل، یعنی نماز کے نوافل، وضو کے نوافل جس کو ہم آداب بھی بولتے ہیں، وہ چھوڑنے پر یہ کیا ہوں گا؟ مکروہ تنزیہی، کیونکہ یہ ہم کو حکم، ہم دیکھیں کہ یہ مستحب ہے وضو میں یا نماز میں، تو ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے لیے مستحب ہے، تو وہاں پر چھوڑنا یہ مکروہ تنزیہی ہو جاتا۔ تو خلاف الاولیٰ کب ہوتا؟ ایک جنرل کانٹیکس میں کوئی چیز اگر مستحب ہے، ایک خاص کانٹیکس میں نہیں ہے، ایک جنرل ایسے ہی اجمالی طور پہ اگر مستحب ہے، جیسے کہ ابھی اسی وقت قرآن پڑھو، اگر ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں کبھی، ابھی تو ہم الحمدللہ درس میں ہیں تو ہم ایک اچھا عمل ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک عام طور پہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اگر خالی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ وہ وقت قرآن پڑھے یا کوئی ذکر میں مصروف ہے، مشغول رہیں، تو وہ وقت کیا ہے؟ ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا ذکر کریں، لیکن ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایک جنرل کانٹیکسٹ ہے وہ، تو وہ وقت وہ خلاف الاولیٰ ہو جاتا، تو وہ ایک فرق ہے، مکروہ تنزیہی کب ہوتی ہوتی ہے اور خلاف الاولیٰ کب ہوتی، یہ ایک چھوٹا سا بتانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ہو گیا، میں اپن ڈائریکٹ کتاب سے ہی پڑھ لیں گے، تو میں کتاب شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہم وہاں سے پڑھیں۔ چلیے، تو آداب، اب دیکھیں یہاں پہ امام شرم العلی فرما رہے ہیں امنگ دی آداب، آداب میں سے ہے، یعنی کہ اور بھی آداب ہیں لیکن امام شرم العلی وہ ہم کو نہیں بتا رہے، ایون سنن میں بھی ایسے ہی ہوا، امنگ دا ایمفسائز سننا، یعنی کچھ سننا ہم کو بتا رہے ہیں، کچھ سنن، کیونکہ یہ کتاب ایک بگنر کی کتاب ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بتدریج ہم پڑھتے، اب جیسا نصاب اہل خدمت شرعیہ ہے اس میں پورا ڈیٹیل آپ کو بیان کر دی گئی، اب ڈائریکٹ کوئی پڑھنے گیا تو کیا ہے، انہیں اس کو زچ آ جاتے ہوئے تنگ آ جاتی ہے اور ڈر جاتا انہیں، ارے اتنا زیادہ پڑھنا ہے، اسی لیے کیا کرتے ہیں ایکچولی اسٹوڈنٹس آف نالج کوئی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بتدریج پہلے ایک بگنر کتاب، پھر تھوڑی سی انٹرمیڈیٹ، پھر تھوڑی سی انٹرمیڈیٹ ایڈوانس، پھر ایڈوانس کو جاتے، تو اس سے کیا ہوتا، سلولی بلڈ کرتے ہوئے جاتے، تو اس سے کیا ہوتا آسانی سے انسان یاد رکھ سکتا چیزیں اور اس کو اچھا سمجھ میں بھی آتی، اسی لیے بتدریج جانا زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد بھی رکھ سکیں، ریٹین کرنے بھی آسانی ہوتی، ورنہ ڈائریکٹ آپ ایڈوانس کتاب میں جائیں گے اتنا سب یاد رکھنا ہے بولتے تو مشکل ہو جاتی انسان کو۔ تو کچھ آداب امام شرم العلی عرض فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ فیسنگ دا قبلہ، قبلہ کی طرف ہم کو رخ کرنا ہے، تو یہ فرسٹ، جب وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہم کو ہونا یہ وضو کے آداب میں سے ہے، اگر آپ اس کو چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریے کہ قبلہ رخ آپ ہوں وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ، اور اوائڈنگ دا واٹر یوز ان وضو فرام گیٹنگ آن باڈی، تو ہم ایسا بھی اتنا زیادہ پانی کی چھپکے مار رہے ہیں کہ پورا ہم کچے مدعا ہو کے نہیں کر رہے، لوگ سمجھ رہے ہیں وضو کرے یا غسل لیے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا بھی نہیں ہو جانا کہ اتنا پانی آپ پر گر رہا، کوشش کریے کہ پانی کے چھینٹے آپ پر نہ گرے، وہ مستحب ہے، کیونکہ وہ پانی جو ہے آپ کا، دیکھیں یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں یوزڈ واٹر، یعنی مستعمل، ہم شروع میں پڑھے تھے کہ مستعمل پانی ہوتا ہے، ایک قسم کا پانی رہتا، وہ نجس نہیں رہتا، وہ پانی پاک رہتا، طاہر ہے وہ پانی، لیکن مطہر نہیں ہے وہ پانی، تو وہ حساب سے مستحب بتا رہے ہیں کہ کوشش کریے کہ ایسے پانی سے بچیں، لیکن آپ پانی طاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بالکل ہوتی، کوئی شفا نہیں ہے اس میں، کوشش کریے، مستحب ہے۔ اور دعا کرنا، یہ دیکھیے یہ دعائیں میں آخر میں ہم دیکھیں گے پیج 195 پہ، ہر ایک وضو کے ساتھ دعا کرنے کا منقول ہے، معصور ہے، کہ بزرگوں سے آئی ہے چیز، کہ ہر ایک جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایک دعا ہے، چہرہ دھو رہے ہیں تو ایک دعا ہے، منہ دھو رہے ہیں، ابھی چل جائیں گے تو 180 دعائیں کیا ہیں تو یہ جو دعائیں ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر چلے جاتا ہوں، یہ امام تحتاوی نے جو پرسوں ایک کتاب سے آپ لوگوں کو بھیجا تھا، اسکرین شاٹ بھیج رہا تھا میں، امام تحتاوی کی کتاب تھی وہ، امام شرم العلی یہ کتاب لکھے مراقی السعادات، لیکن مراقی السعادات کے بعد ایک ہے نور الایضاح بلکہ ہے، نور الایضاح کی جو شرح ہے، کمنٹری ہے، وہ ہے مراقی الفلاح، مراقی الفلاح کی کے اوپر ایک حاشیہ ہے امام تحتاوی کا، یہ بعد میں ہے، امام تحاوی سے ان کو مت کنفیوز کیجیے، امام تحاوی بہت پہلے کے ہیں، امام تحتاوی 200 سال پرانے ہیں،
امام تحتاوی امام شرم بلالی کی مراقی الفلاح پہ حاشیہ لکھے. امام تحتاوی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ اعضاء کے ساتھ جو وضو کے اعضاء کے ساتھ جو دعا کرنے کا جو ہم ابھی بتائے ہیں یہاں پر ابھی دیکھیں گے دعاؤں پہ، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعائیں اسپیشلی دیکھیے آپ، حدیث ماسٹر حافظ یہ جو ہیں شہاب الدین ابن حجر اسقلانی، یہ امام شہاب الدین ابن حجر اسقلانی ایک بہت بڑا نام ہے حدیث میں، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ سب سے بڑا نام بھی بول سکتے آرگیبلی حدیث میں. تو امام ابن حجر اسقلانی کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے فتح الباری، شرح صحیح بخاری. صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری. تو وہ کتاب ایک بہت بڑی کتاب ہے، تو آپ کو کہا جاتا ہے حدیث میں امیر المؤمنین، تو بہت بڑا لقب ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث آئے ہیں الگ الگ کہ ہر ایک لمز کے ساتھ، ہر ایک وضو کے ساتھ، ہر ایک اعضاء کے ساتھ آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے وضو کے دوران، یہ بہت ویک ہے. اور ضعیف ہونے کی وجہ سے کیا ہے، نن آف دیم از اسٹیبلشڈ، ثابت نہیں ہے کوئی بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائے ہیں یہ دعائیں. تو ہم جیسے اس سے پہلے اربعین نووی کے مقدمے میں بھی ہم دیکھ تھے کہ امام نووی جو ہے وہ حدیث اگرچہ کہ منقول ہے، ضعیف حدیث ہے اور کئی علماء کا اس پہ عمل بھی ہے، تو امام نووی فرمایا میرا تو اس پہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ انہوں زیادہ شافعی ذہن کے ہیں. تو obviously ہم کو چاہیے کہ ہم بھی احتیاط کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز آگے آ رہی فرما رہے ہیں. تو یہ جو ہے منقول نہیں ہے سرکار سے ضعیف احادیث ہونے کی وجہ سے. سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ ثابت ثبوت جو بات ہے نا، اسٹیبلشڈ ہونا، کوئی چیز پروف اسٹیبلشڈ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس، پختہ ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. تو کوئی نہ کوئی دیکھیے آپ اکیوزڈ آف فیبریکیشن، متہم بالکذب ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ہے. تو یہ ہم کو چاہیے کہ بہتر ہے کہ ہم سلف صالح یعنی بزرگوں کی طرف، صحابہ یا تابعین یا اتباع التابعین، یہ تینوں میں سے کسی کی طرف ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے منقول ہے کہنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم بچ سکے. کس سے بچ سکیں؟ آؤٹ آف پریکاشن فرام فالنگ انٹو کیٹیگری آف دا ویل نون حدیث. یہ ایکچولی ویل نون نہیں ہے، ویل نون بہت چھوٹا سا بات ہو گئی، متواتر ہے ایکچولی. ہم متواتر کے بارے میں تھوڑی سی بات کیے ہیں اس سے پہلے. متواتر کا جو کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کو سرٹینٹی ملتی ہے، علم الیقین ہم بات کرے تھے کہ سرٹینٹی، سرٹن نالج ملتی ہے ہم کو کہ 100% یہ حدیث سرکار فرمائے. تو یہ متواتر ہے، اور علماء کا، تھوڑے محدثین کا اس کانسیپٹ پر ہی کیا ہے اختلاف ہے کہ متواتر ایکچولی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو جو علماء بولتے ہیں کہ اگزامپل ابن صلاح ہے، بڑے محدث گزرے، تو وہ فرماتے ہیں اپنی مقدمہ ابن صلاح میں، اصول حدیث کی کتاب ہے، کہ اگر کوئی حدیث اگر سب سے زیادہ آرگیبلی اگر بھی کہا جائے تو انہوں تھوڑا سا کیا ہے متواتر نہیں ہے بولتے. ایکچولی متواتر obviously ایگزسٹ کرتا ہے کانسیپٹ فقہا کے پاس. اب محدثین تھوڑے سے الگ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں متواتر اگر کانسیپٹ ہوں گا، انہوں بولتے ہیں نہیں ہے، بولتے اگر ہے بھی تو صرف ایک حدیث ہے پوری احادیث کی کارپس میں جس کو آپ متواتر بول سکتے ہیں، وہ یہ ایک حدیث ہے بس. تو آپ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، اس کی سب سے یہ ویل نون حدیث متواتر حدیث یہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو پھر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. تو یہ حدیث سے ہم کو بچنا چاہیے کہ اگر ضعیف ہے تو احتیاطاً آپ بولیے بزرگوں سے منسوب ہے کوئی بھی چیز، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر نیچے اور بتا رہے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہو ڈیٹیل سے. تو یہ تھوڑی حدیث کلاس ہو گئی، لیکن ضروری تھا یہ. حنفیاں بھی تھوڑے حدیث کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ترک کر دیتے، وہ بھی احتیاط کرتے ہیں. تو کیا ہے وہ ہر ایک وضو کے ساتھ، تو آپ جب کلی کر رہے ہیں بے شک پہلے بسم اللہ بولنا ہے obviously. بسم اللہ کے بعد آپ جب کلی کریں گے، اللہم اعینی علی تلاوت القرآن اور ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے میری مدد فرما قرآن پڑھنے میں اور تیرے ذکر میں اور تیرے شکر میں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کرنے میں. تو یہ آپ جب کلی کریں گے جب کہیں گے. پھر بسم اللہ جب نوز آپ کی ناک میں جب پانی چڑھا رہے ہیں تو کیا بولیں گے آپ استنشاق کے وقت؟ بسم اللہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا، اور ولا ترحنی رائحۃ النار، اور مجھے جہنم کی بدبو مت سنگھا، یہ کہیں گے. اور
اور جب آپ منہ دھوئیں گے، چہرہ دھوئیں گے، تو آپ کہیں گے اللہ بسم اللہ اللہم بید وجہی، اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو تو صاف فرما دے، روشن فرما دے۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے صاف و شفاف رہیں گے، چمکدار رہیں گے، روشن رہیں گے، کیونکہ وہ نیک کام کیے تھے۔ اور کچھ چہرے اس دن، جس دن کالے پڑے ہوں گے، ڈارکنیس ہوں گی ان کے چہروں پر، کیونکہ وہ گناہوں میں ملوث تھے۔ اور پھر اب آپ سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کا سیدھا ہاتھ یعنی سیدھا آپ کی باہ، عام دھو رہے ہیں وقت بسم اللہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اللہ تعالیٰ مجھے جو میرا نامہ اعمال ہے وہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اور وحاسبنی حسابا یسیرا، اور مجھے میرا حساب آسان فرما دیں مجھ پر۔ اور جب آپ لیفٹ آپ کا عام دھوئیں گے تو بسم اللہ اللہم لا تقدری کتابی بشمالی، اللہ تعالیٰ مجھے میرا ہاتھ میرے شمال میں یعنی میری لیفٹ ہینڈ میں مت عطا فرما، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ان کا ہاتھ، ان کا اعمال، نامہ اعمال جنتیوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے آپ بول رہے ہیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ اور جو نامہ اعمال جس کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ جہنمیہ ہوں گے نارملی۔ تو اللہ، اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مت دے لیفٹ ہینڈ میں میرا نامہ اعمال۔ اور ولا من وراء ظہری، قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو پیچھے سے دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال، تو مجھے میری پیٹھ کے پیچھے سے بھی مت دے میرا نامہ اعمال قیامت کے دن۔ اور پھر اب آپ جب سر کا مسح فرما رہے ہیں تو بسم اللہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک، اللہ تعالیٰ تو مجھے سایہ عطا فرما تیرے عرش کے سائے میں، اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے سائے، تیرے عرش کے سائے کا، یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ پھر بسم اللہ اللہم اجعلنی من الذین، اور جب آپ کان کا مسح کر رہے ہیں، ہم دیکھے تھے کان کا مسح، تو جو آپ پڑھیں گے بسم اللہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے جو غور سے سنتے ہیں۔ تو دیکھیے یستمعون، سمع یسمعو صرف سننے کو بولتے ہیں، ہیئرنگ، لیکن یستمع، استماع یستمعو غور سے سننا یعنی لسننگ کو بولتے ہیں۔ تو جو غور سے سنتا ہے، جو بھی ان سے وعظ کیا جا رہا ہے، جو بھی نصیحت دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنتا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے فالو کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، ان میں سے بنا۔ تو ہم کان کو مسا کرتے وقت یہ پڑھیں گے۔ اور پھر جب ہم ہماری جو گردن ہے، پیچھے کا حصہ، اس کو ہم جب اس کا مسا کریں گے تو بسم اللہ اللہم اعتق رقبتی من النار، اللہ تعالیٰ تو مجھے چھڑا دے جہنم کی آگ سے، اور رہا کر دے مجھے۔ اور نارملی کیونکہ رقبہ جو ہے گردن رہا کرنا، جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، رہا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے رقبہ، اس لیے واصف سرکار کا بھی قول ہے قدمی ہاتھ علی رقبتی کلی ولی، کلی ولی اللہ، میرا جو یہ قدم ہے یہ ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے، تاکہ بتانے کے لیے کہ غوث پاک سرکار تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اور جب آپ سیدھا پیر آپ قدم دھو رہے ہیں تو بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ میرا جو قدم ہے تو اس کو ثابت قدم فرما دے صراط، پل صراط پہ، جس دن الگ الگ کئی اقدام لوگوں کے، یعنی کئی لوگ اس دن پھسلنے والے ہیں پل صراط پہ سے۔ اور جب لیفٹ پیر دھوئیں گے تو بسم اللہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میری جو بھی سعی ہے یعنی میری جو ایفرٹ، میری کوشش ہے، کاوشیں ہیں، ان کو تو جزا عطا فرما، ان کے بدلے، ان کے عوض، اور جو میری تجارت ہے یعنی جو میں جو بھی کچھ کیا ہوں، کوشش کیا ہوں دنیا میں، اس کو ہر وقت کے لیے مجھے اس کی جزا عطا فرما۔ اور آخر میں ختم ہونے پر یہ اوپر آئے گا، پھر سے ہم پڑھیں گے کلمے کی انگلی اٹھا کر، جیسا ہم پڑھتے ہیں کلمے کی انگلی کو اوپر دکھاتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی بات کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پھر آخر میں یہ دعا پڑھ لیجیے اللہم اجعلنی من التوابین، وضو کے پورے اختتام پر یہ دعا ختم ہونے کے بعد پورا وضو اختتام پہ آیا، پھر اور ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا دے، سب سے زیادہ پاک مطلب۔ تو یہ تھا تھوڑا سا وضو کے بارے میں، آداب کے جو الگ الگ ہم کو دعائیں کرنا ہے ہر ایک وضو کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا سپلیکیشن کا۔ پھر ہر وقت دیکھیے آپ اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ اللہم بسم اللہ اللہم، وہ بھی مستحب میں سے آتا، اس لیے ہر دعا کے ساتھ بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور وضو خود سے کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے والا آپ کے لیے پانی پکڑ نہیں سکتے، پانی پکڑ سکتے،
لیکن آپ وضو خود سے کرنا ہے، یعنی آپ کا دھونے کا جو کام کر رہے ہیں آپ، یا آپ ربنگ کا جو کام کر رہے ہیں، پانی پہنچانے کا، وہ کام آپ خود سے کرنا، یہ مستحب ہے۔ لیکن آبویسلی اگر آپ کو کوئی عذر ہے کسی کو تو بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مستحب ہے، کوئی اور بھی اگر دھلائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ خود سے دھونا اپنے آپ کو۔ اور وضو کرنا، پانی وقت نماز کا وقت آنے سے پہلے سے وضو میں رہنا، یہ مستحب ہے کہ آپ ریڈی رہ رہے ہیں، اب وقت آنے والا ہے، اذان ہونے والی ہے، پہلے سے وضو کر لے رہے ہیں، یہ مستحب ہے، آپ کو ثواب ملیں گے یہ کرنے پر۔ ایکسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو کرونک ایکسکیوز ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ جس کو عذر ہوتا ہے، معذور جو کہلاتے ہیں شرعی طور پر جو معذور ہیں، ان کا وضو ٹوٹ جاتا وقت ختم ہونے پہ نماز کے، تو اسی لیے ان پہلے سے وقت کے پہلے وضو کرے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا، تو ان کے لیے نہیں ہے یہ نارمل جو غیر معذور ہیں ان کے لیے ہے۔ اور پھر آخر میں دو گواہیاں دینا، ہم ابھی پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بھی ہم دیکھ لیا ابھی۔ اور آخر میں، آج تو خیر نل ہے ہمارے پاس، پہلے نل پلمبنگ پائپنگ نہیں تھی، تو لوگ پانی سے وضو کرتے تھے الگ الگ کٹورے میں یا کوئی الگ الگ برتنوں میں، تو وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کو پھینک دینا نہیں، پی لینا، تو وہ مستحب ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے مستحب آداب۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے کہ طریقہ پورا کیا ہے۔ تو ابھی ہم کو پہلے فرائض معلوم ہو گئے، پھر سنت موقع کیا کیا ہے وہ معلوم ہو گئے، پھر ہم کو ابھی آدابی معلوم ہو گیا، تو پورا وضو ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ جی محمد جان، آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ بیٹے وہ دعاؤں کا کیونکہ تذکرہ چل رہا تو خیال آیا میرے کو، اب آج کل جو ماڈرن ہمارے گھروں میں جو وضو خانے ہیں، تو وہ ایکچولی ماڈرن ٹوائلٹس ہمارے ایسے ہیں کہ ٹوائلٹ کم باتھ روم ہے، جی تو دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں وضو کرتے وقت؟ جی، وہ اس کا ایسا ہے، اس سے انشاءاللہ ہم وہ استنجا کے اس میں بھی اس پہ یہ بات پہ ٹاپک پہ آنے والے تھے، لیکن آپ ابھی فرما دیے۔ تو اس میں کیا ہے، جو ایگزیکٹ جو پلیس ہے نا جہاں پر استنجا ہم کرتے ہیں، جہاں پر ہم فارغ ہوتے ہیں، ایگزیکٹ جہاں پر ریلیف حاصل ہوتا ہے، وہ جگہ ایگزیکٹلی دیٹ از دا ایکچوئل ٹوائلٹ۔ جو باقی کی جو جگہ ہے نا، جو ٹائلز ہیں اور جو ہمارا بیسن ہے، وہ سب جگہ پہ ہم دعائیں پڑھ سکتے۔ ایون آپ جیسے اب بڑا ٹوائلٹ ہے، واش روم ہے، اس کے اندر داخل ہوئے، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ایون کپڑے آپ اپنے آپ کو انکور کرنے سے پہلے بھی ہم کو بسم اللہ بولنا چاہیے، تاکہ جو شیاطین ہیں وہ ہم کو نہ دیکھ سکیں، کیونکہ ہم جب بسم اللہ پڑھ کے اگر کپڑے اتاریں گے تو شیاطین ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، ٹوائلٹ میں آپ اندر دروازے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر آپ بسم اللہ بول کے آپ اتار سکتے کپڑے، اتار کے جلد از جلد پھر آپ وی شوڈ کور آور سیلز، وہ بھی ہے۔ اور یہاں تک کہ کئی کنورٹس جو ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بھائی جو مسلمان بن جاتے، چونکہ ان کے گھر والے ان کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، بلکہ ان پہ ظلم و زیادتی بھی ہوتی ہے لوگوں پر کہ تم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو واش روم میں جا کے نماز پڑھنا پڑتا ہوں، آج ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو واش روم میں آپ نماز خود پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جاتی، کیونکہ ہم انشاءاللہ نماز کے وقت دیکھیں گے کہ صرف آپ کو جو پاک ہونا ہے زمین کا حصہ اونلی، جہاں پر آپ کے ہمارے جو اعضا ٹیکتے ہیں، ہم دو ہاتھ، ہماری جبین، ہماری فور ہیڈ، ناک، اور دو گھٹنے اور دو پیر کے انگلیاں، تو جہاں پر یہ حصہ ہے وہاں پر اگر آپ رکھ کے وہاں پر صاف ہے تو کافی ہے، آپ کی نماز ہو جاتی۔ اوبیسلی مکروہ تحریمی ہوں گا اگر کوئی گندگی ہے تھوڑا قریب، لیکن ایون یہ ٹوائلٹس میں بھی نماز ہو جاتی، کیونکہ وہاں پر آپ صاف کر کے نماز پڑھ سکتے، تو وہ حساب سے ایون دعائیں بھی ہو جاتے۔ تو وہ اس کے لیے وہ تھا، انشاءاللہ استنجا میں ہم اور اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے، یہ شیخ فراز ربانی کی کتاب میں سے میں سوچا اچھا یہاں پہ لکھے ہیں، تو ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے۔ تو یہ جو سننا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کرنا ہے ہم کو، ہم دیکھیں نیت سنت مؤکدہ ہے، تو نیت دل میں ہوتی ہے کہ ہم میں ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے والا ہوں، نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، جو بھی ہو وضو تو میں کرنے والا ہوں۔
یہ نیت کرنا کوئی فرض نہیں ہے ہم دیکھیں، لیکن سنت موقدہ ہے تو ہم کو کرنا چاہیے. اور زبان پر، اگر زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا پکا ہو جاتا. اور پھر ہاتھ دھونا انکلوڈنگ رسٹ. اب شیخ فراز یہاں پہ سیکنڈ لکھا ہے اس کو، میرے خیال سے یہ پہلے آنا چاہیے تھا بسم اللہ، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایکچولی کیا ہے، بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنا ہے نا، تو چونکہ وضو شروع ایکچولی کب ہو رہا، ایکچولی جو شروع ہو رہا وضو چہرہ دھونے تو وقت شروع ہو رہا ایکچولی دیکھا گیا تو وہ حساب سے شاید شیخ فراز اس کو بعد میں کرے ہیں. آپ چاہے تو بسم اللہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پہلے پڑھ کے پھر ہاتھ دھوئیے ٹل دا رسٹ، آپ کے کلائی تک. پھر ہم 3 بار کلی کریں گے. اور کلی میں آپ کو، ہم کو معلوم ہے کہ سنت مستحب یہ ہے کہ غرارہ بھی کرنے کی کوشش کریے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ نہیں کریں گے ہم. پھر برش اور ٹیتھ، تو دانتوں کو صاف کرنا یہ ہے سنت موقدہ، اور مسواک استعمال کرنا یہ الگ مستحب ہے. مسواک خود استعمال کرنا سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ دانتوں کو برش کرنا، چاہے وہ کوئی برش سے ہو، مسواک سے ہو، یا آپ کے انگلیوں سے ہی صحیح، وہ سنت موقدہ ہے. لیکن اسپیشلی مسواک استعمال کرنا یہ عادات میں سے ہے، تو یہ ہم اس کو مستحب لیں گے. کوشش کریے مسواک سے کرنا، مسواک نہیں ہے تو ٹوتھ برش یا اپنے انگلیوں سے کر لیں گے ہم. تو ہمارا سنت موقدہ تو مکمل ہونا تھا، لیکن ادا ہو جاتا، لیکن مسواک کا جو مستحب ہے وہ تو چھوٹ جاتا ہم سے. اور تو یہاں پر وہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی مسواک استعمال کرنے کی، تو خلاف الاولا نہیں ہوں گا، بلکہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا اگر ہم مسواک چھوڑ دیے تو. پھر کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ. پھر ناک میں ٹائیں گے، پانی چڑھیں گے 3 مرتبہ. اور مستحب کیا ہے، سنت ہے یہ، اور مستحب کیا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے چڑھانا، اور آداب میں سے ہے، یعنی مستحب یعنی آداب میں سے ہے، اور لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے چھڑکنا. اور پھر ہم دیکھیں پہلا فرض آ گیا. جب سے سنت موقدہ اور مستحبات دیکھ رہے تھے، اب پہلا فرض آیا ہمارا حنفی فقہ کے مطابق، کہ پورا چہرہ دھونا. اور چہرہ کو جیسے ہم کو معلوم ہے کہ اوپر سے نیچے فور ہیڈ یعنی ناسیہ جو ہے، عربی میں فور لاک بھی بولتے ہیں آپ انگلش میں، فور ہیڈ سے لے کے باٹم ورجن، ایئر لوب ٹو ایئر لوب، 2 کان کی لو تک، یہاں سے یہاں ان وڈتھ. تو یہ پہلا ہے. 3 بار اس کو دھونا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، ہم جانتے ہیں. اور پھر آپ کی داڑھی میں سے آپ کیا کریں گے، ہم جو مرد حضرات ہیں، جو کچا ہاتھ ہے اس کو پھرا دیں گے، خلال کر دیں گے. یہ بھی سنت ہے. اور فور ہیڈ سے شروع کرنا، یعنی دھونا آپ کا شروع اوپر سے کرنا، آپ جبین سے کرنا، وہ مستحب ہے. اور پانی کو چھپکے نہیں مارنا، زور سے نہیں مار لینا، وہ مکروہ ہے. تو ہم کو آہستہ دھونا چاہیے، کیونکہ وہ اکرام کے، کیونکہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، تو اپنے آپ کو مارنا بھی ایک قسم کا، آبویسلی آپ ہونا بلکہ نہیں مار رہے، لیکن ایک قسم کا وہ توہین ہو رہی انسان کی. تو انسان کیونکہ مکرم ہے تو اس کی ہم کو خود تقدیم کرنا چاہیے، اس لیے یہ مکروہ ہے. اور پورے آرمز ہمارے کوہنی تک دھونا ہے، یہ بھی فرض ہے. ہم دیکھیں قرآن کی آیت میں ہے، یہ سورہ مائدہ کی 6ویں آیت میں، اور یہ دوسرا فرض ہے. اور سنت 3 بار دھونا ہے اس کو. اور یہ ہوئے بعد ہم کو ہمارے جو فنگر ٹپس ہے یہاں سے شروع کرنا ہے. ہم دیکھے تھے کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے، ہم شروع میں ارے ہاتھ دھو لیے نا بھائی، ہم شروع میں تو کیا ہوتا ہے، ہم نارملی جب پورا ایلبوز تک دھوتے، کوہنی تک دھوتے، ہم کیا کرتے، شروع ہم کرتے کوہنی سے. تو ایکچولی کیا ہے مستحب ہم کو، یا سنت موقدہ بھی دیکھیں ہم، سنت موقع لکھا ہے، سنت موقدہ ہے کہ ہم شروع کرنا فنگر ٹپ سے، وہ سنت ہے. اور کیونکہ اگر آپ کلائی سے دھوئیں گے تو پھر آپ کا سنت چھوٹ گیا، یا یہاں پر مستحب ہے، علماء میں اختلاف. پھر مسح کرنا پاؤں سر کا، ہم دیکھے تھے سر جو ہے کانوں کے اوپر ہے، ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن ٹیکنیکلی سر کانوں کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ ہمارا تیسرا فرض ہے. اور یہ چوتھائی حصہ دھونا ہے. شوافے کے پاس ایک بال بھی کچا ہو گیا تو مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. مالکیوں کے پاس پورا سر کچا کرنا پڑتا تب جا کے مسح ہوتا. ہمارے پاس چوتھائی ہے، اس کے ڈیٹیلز انشاءاللہ ایڈوانس کتابوں میں پڑھیں گے کیوں ہے اختلاف ایسا. اور سنت کیا ہے، ٹاپ آف دا فور ہیڈ، یعنی شروع کرنا پیچھے سے شروع نہیں کرنا بلکہ سامنے سے شروع کرنا، یہ سنت ہے. یہ بھی ہم دیکھیں اسینٹ میں
اور پیچھے جو گردن کا مسح کرنا ہے وہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور پھر کانوں کا بھی ہم کو مسح کرنا ہے وہی سیم پانی سے۔ شفافیہ سے ہمارا اختلاف ہے حنفیوں کا، حنفیاں بولتے ہیں وہی سیم پانی، نیا پانی نہیں لینا، مکروہ ہے بولتے، بلکہ حنفیاں بولتے ہیں نیا پانی لینا مکروہ ہے کانوں کے لیے، شفافیہ بولتے نہیں نیا پانی سے کرنا پڑتا کانوں کا۔ تو وہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اور پھر مستحب یہ ہے کہ اندر کا ہم دیکھے تھے کہ آپ کے انگوٹھوں سے اندر کے باہر کا حصہ سوری، اور آپ کی کلمے کی انگلی سے اور لیفٹ ہینڈ کی جو پہلی انگلی انڈیکس فنگر اس سے اندر کا حصہ اس کو مسح کر دیں گے، اور چھوٹی انگلی سے آپ اندر ایئر کینل میں ڈال کے تھوڑا سا کھلال کے ویسا کر لیں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ میں نصاب میں دیکھا، وہ میں چیک کرا، نصاب میں بھی لکھا ہوا ہے وہ 3 انگلیوں سے کرنے کا، جو ہے ہم پرسوں گفتگو ہوئی تھی کہ مسح 3 انگلیوں سے کرنا، تو وہ بھی آداب میں ہی ہم گفتگو جیسے کیے تھے، وہ بھی آداب میں ہی آئے گا، مستحب ہی ہے تھوڑے علماء کے خلاف کے پاس، تھوڑوں کے پاس وہ مستحب بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسئلہ کیا ہو رہا، یہ جو ہے نا رول ہمارا جو اختلاف ہے شفافے سے کہ نیو واٹر مت لیجیے، اس میں کیا ہو رہا ہے وہ 3 انگلیوں سے کرنے میں ہم ایکچولی جو ہماری انڈیکس فنگر ہے اور ہمارا انگوٹھا ہے دونوں کو ہم بچا کے لے کے جا رہے ہیں، یعنی ہم تھوڑا سا شفافے کے ویسا، تو ایسا دکھ رہا میرے کو، جو تھوڑے حنفی علماء جو شفافے کی طرف ان کا تھوڑا میلان دکھ رہا، وہ حنفی علماء وہ اس کو مستحب بتائے ہیں۔ تو نصاب میں بھی دیکھا میں، اس میں بھی مستحب لکھا ہوا ہے، وہ اس میں طریقے میں لکھا ہوا ہے وہ پورا۔ اور واش دا فیٹ آخر میں ہم کو پیر دھونا ہے اینکلس تک یعنی ٹخنوں تک، یہ ہمارا آخری فرض ہے حنفیوں کے پاس، اور یہ سنت 3 بار کرنا سنت ہے اس کو، اور اخلال کرنا یہ بھی سنت ہے، ہم دیکھے تھے کیونکہ پانی پہنچنا ہے سر۔ اور پھر یہ بھی ہم پرسوں بات ہوئی تھی، مستحب ہے کہ یہ نہیں، ٹپس آف دا ٹوز کو رب کرنا ود دا لیفٹ ہینڈ، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور چھوٹی انگلی کو جیسے ہم پرسوں میں گفتگو کیا تھا، وہ بھی چھوٹی انگلیوں کا استعمال کرنا لیفٹ ہینڈ رائٹ پیر سے شروع کرتے ہوئے چھوٹی انگلی سے، اور لیفٹ پیر کی بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پہ ختم کرنا، خلال کرنا، اور یہ چھوٹی انگلی کی آپ کی لیفٹ ہینڈ کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا، یہ مستحب ہے، آداب میں سے ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھے تھے پرسوں کہ اس کو نیچے سے انسرٹ کرنا انگلی کو جب ہم خلال کر رہے ہیں، وہ بھی مستحب تھوڑے علماء بتائے تھے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن نیچے سے انسرٹ کرنا، نیچے سے اس کو اس کا ادخال کرنا، یہ ہے مستحب آداب میں سے۔ اور آخری میں وضو کے دوران یہ جو ہم جو اوپر جو آرڈر بتائے ہیں پورا ترتیب، اس ترتیب کا ملاحظہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور موالات بھی ہم دیکھیں، جلد از جلد ایک کے بعد ایک دھو لینا، ہم اس پر بھی گفتگو کیے تھے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور رب کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، پہلی واشنگ میں، پہلی غسل میں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ یہ مالکین کے پاس فرض ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اختلاف سے باہر نکل جائیں، یہ بھی مالک کے پاس فرض ہے سکسیسفلی دھونا۔ اور یہ ترتیب شوافی کے پاس فرض ہے۔ اور قبلہ رخ ہونا ہم ابھی دیکھے آداب میں، قبلہ رخ ہو کے وضو کرنا، اور پانی کو اپنے آپ پر اچھلنے نہیں دینا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور ورلڈلی اسپیچ یعنی بیچ میں وہی خلل، یہ موالات کے ویسا ہی ہے کہ سکسیسفلی پھر اس میں موالات میں کنٹینیوٹی میں پرابلم آ جاتی، تو کوئی چیز میں آپ اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا، مشغول نہیں ہونا، اور پانی ویسٹ نہیں کرنا، یہ مکروہ تحریم ہے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اگلے درس میں۔ اور کوئی بھی سنت کو نہیں چھوڑنا بغیر کوئی عذر کے، یہ سب ہم کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے یہاں پر ہم آج کے لیے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز پوچھیے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وضو ٹوٹتا کس سے ہے دیکھیں گے، وضو ہم اب معلوم ہوگا کہ ہمارا وضو ہوتا کیسا، اب انشاءاللہ اگلی درس سے ٹوٹتا کیسا، اس کے مکروہات کیا ہیں، اس پر نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا۔